الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت محترم دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں اور بچوں اور گھر کے اندر موجود خواتین، اللہ کریم کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ ایک عرصہ کے بعد حاجی صاحب کے اس نور گھر میں اللہ کریم نے ہمیں ایک بار پھر محفل پاک منعقد کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ تقاریر سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، اور بہت سارے لوگ اشعار کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر تعلیم دینے اور تعلیم لینے کا رجحان نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور درس قرآن مجید کی محافل منعقد کرنا موجودہ دور کے اندر بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کی طلب نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر، ہر دور میں رہی ہے اس کی ضرورت، لیکن موجودہ دور کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی اشد ترین ضرورت آ پڑی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تنزلی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ آج ہم ہر لحاظ سے ذلت و رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اور آپ کے اس آستانہ پاک سے، آپ کی ذات بابرکات سے اپنے تعلق کو بہت کمزور کر لیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی بھی آسان ہے اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہے۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن انسان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے، وہ بڑی خام خیالی کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھوں گا، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ دوستو، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت نہیں مغفرت کرتا، اللہ رب العزت
کسی کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا، کسی کے گناہوں کو اس کی ذات سے الگ نہیں کرتا، کسی کی بخشش نہیں کرتا۔ کس کی بخشش نہیں کرتا ہے؟ کہ ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ یہ جو ہر بات کے اندر شرک کی رٹ لگائی جاتی ہے، یہ شرک کی تعریف نہیں ہوتی۔ کسی آپ آستانے پر چلے جائیں، کسی بزرگ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، کسی سے روحانی اور علمی فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں تو لوگ اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی حوالے کے ساتھ یہ شرک کی تعریف اسلام کی تعلیمات میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں کو ڈرا دیا جائے، ذرا سی بات پر شرک کے فتوے، ذرا سی بات پر لوگوں کو مشرک بنایا جاتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو یاد رکھو، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو مشرک قرار دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو مشرک قرار دیں، لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیں اور ہماری اپنی آخرت اور عاقبت برباد ہو جائے۔ لہذا یاد رکھیں، شرک کی تعریف جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اس کے برابر اور ہمسر قرار دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، شریک بناتا ہے، اللہ کریم اس کی ہرگز بخشش نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر بڑی پریشانی کی بات ہے کہ مولا کریم کیا جو شخص مشرک نہیں ہے، جو مولا تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، یا رب ذوالجلال جو تیری ذات میں اور صفات میں کسی بھی ہستی کو شریک نہیں کرتا، کیا اس کی بھی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک درمیان میں دیوار قائم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، صرف ایک یہ گناہ ایسا ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ تو جس کو چاہتا ہے ہر گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کریم نے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہے گا، اس کے ہر گناہ کو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس گناہ کے علاوہ جو گناہ بھی کو لے کر آئے گا میری بارگاہ میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اس لیے گناہ گاروں گھبراؤ نہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ گناہ گاروں تمہارے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ بس صرف ایک گناہ نہ کرو، باقی جتنے بھی گناہ لے کر جاؤ گے وہ اللہ رب العزت جس کے گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ دوستو یہاں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، ہر کسی کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وراء الورا ہے، بہت وراء الورا ہے۔ یہ تو اس کے محبوب بھی نہیں کرتے کہ اپنی امتیوں کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔
اب مصطفیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو اپنے امتیوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا کہ صغیرہ گناہ میری امت کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کی بدولت معاف کر دے گا. میری امت کے جو کبیرہ گناہ لے کر آئیں گے ان کی مغفرت اور ان کے لیے بخشش کے دروازے میں کھولوں گا. صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ آپ نے فرمایا میری سفارش بڑے گناہگاروں کی طرف ہوگی. یاد رکھو یہ جو بڑے گناہگار ہیں نا یہ بھی بڑے نصیب والے ہیں. ان کو دربار مصطفیٰ سے بخشش کا پروانہ دیا جائے گا. امتی میرے مصطفیٰ کا امتی تو اس بات پر ناز کر, تو اس بات پر فخر کے ساتھ کھڑا ہو کہ تیری بخشش کا سامان مصطفیٰ کے دربار میں ہے. اور دوستو جو مصطفیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے اپنا دامن رحمت کھولے ہوئی ہے, تو پھر اس ہستی, اس پاک ہستی کے رب کی کیا مقام اور درجات ہوں گے, وہ کتنی بخششوں والا ہوگا. رسول کا یہ عالم ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو. آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اب جو محبوب اپنے امتیوں کی اس دنیا کے اندر بھی عیبوشی کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اس کی رسوائی کو بچائیں گے, تو پھر یاد رکھو اس رب ذوالجلال کا کیا عالم ہوگا, اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بخششوں کا, رب کی رحمتوں کا, رب کی مغفرتوں کا کیا عالم ہوگا جو مصطفیٰ کا رب ہے, جو مصطفیٰ کا رب ہے, جو مصطفیٰ کا رب ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ کریم ہر چیز تو معاف فرما دیں گے جس کو چاہیں گے. بھئی کس کو چاہیں گے؟ جس کی طرف مصطفیٰ اشارہ کریں گے یا اللہ اس کی بخشش فرما دیں. اب وہ اشارہ ادھر سے ہوگا, بخششیں ادھر سے ہوں گی. یاد رکھیں گھبرانا نہیں ہے. آپ کو عمران خان کہتا ہے نا گھبرانا نہیں ہے, لیکن اصل بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی بخششوں کے ساتھ نوازیں گے. لہذا ہمیں نہ اس دنیا میں گھبرانے کی ضرورت ہے, نہ قیامت کے دن گھبرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ جس طرح شاہ صاحب پڑھتے تھے نا کہ ہمارے آقا نے بات کی ہوئی ہے, تو یہی بات کی ہوئی ہے, بخشش کی بات کی ہوئی ہے, مغفرت کی بات کی ہوئی ہے. ہمارے آقا کو معلوم تھا میرے امتی کیا کریں گے. اگر نہیں بھی لوگ کہتے ہیں نا نہیں معلوم تھا, میرے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بات ہے, آپ نے ارشاد فرمایا میری امتی کے ہر روز اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں اور میں اس کو بھی جانتا ہوں, اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں, اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں, جو ہمارے نسب کو جانتے ہیں. ان کے سامنے جب ہمارے عیب پیش ہوتے ہیں, ہمارے گناہ پیش ہوتے ہیں, تو اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ روزانہ, ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ وہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ میرے ان امتیوں کی بخشش فرما. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے شک گناہگار ہیں, ہم بے شک سیاہکار ہیں, ہم بے شک ذلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہم امت مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم عزت و ناموس رسالت پر جب کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, یہی ہماری بخشش کی دلیل ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کتنا بھی گناہگار ہے,
کار ہے، لیکن یاد رکھنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ جب بھی مخالفت رسول کی جاتی ہے، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بدبخت توہین کرتا ہے تو امت مصطفیٰ اس کی زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہی محبت رسول ہے، یہی عشق مصطفیٰ ہے جو ہماری بخشش کا سامان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بخشے والے ہیں، بخشے گئے ہیں یا بخشے جانے والے لوگ ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مشرک ہیں ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کس طرح کی ذلتوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ مومن تو ہو گئی بخشی، مومن کا تو ہو گیا معاملہ صاف۔ اب بات یہ ہے کہ جو مشرک ہیں ان کی ناپاکی اور پلیدگی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ان کی کیا صورتحال ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے تو بڑی دور کی گمراہی میں وہ پڑا ہوا ہے، بہت گہری ذلتوں میں اور رسوائیوں میں اور گمراہیوں میں وہ پڑا ہوا ہے، بڑی گمراہ دور کی گمراہیوں کا شکار ہو گیا ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اب اس کی پست ذہنیت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت بلند ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے چونکہ بنیادی طور پر وہ پاک ہوتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت، ذہنی درجہ، ذہنی بلندی بڑے کمال کے درجے کو پہنچی ہوتی ہے، لیکن جو مشرک ہوتا ہے وہ پست ذہنیت کا، پست درجے کی ذہنیت کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اب اگر پرکھنا ہو